الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم. قابل سر تکریم طلبہ اعزام، ذمہ داران مساجد اور میرے عزیز ساتھیوں، یقیناً آج کا یہ دن بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج اس مسجد میں ہونے والا یہ مظاہرہ قرات بہت ہی بابرکت رہا. ان ننھے منھے بچوں نے جو اسکول میں عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، پیاری سی سریلی آواز میں بہت ہی بہتر طریقے سے ہمت و جرأت کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ پیش کیا. میں انتظامیہ کا، ذمہ داران مساجد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا. جہاں تک میرا خیال ہے، ہمارے اطراف و اکناف کے علاقوں میں مکتب کے اجلاس ہوتے ہیں، لیکن اس نوعیت کا یہ پہلا منفرد جلسہ ہے جو مکتب کے بچوں کے درمیان میں ایک قرات کا مسابقہ، کمپٹیشن رکھا گیا ہے، جس میں صرف قرات ہے، صرف قرآن مجید ہے. بچوں نے جس خوش آوازی کے ساتھ عمدہ لب و لہجے میں بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی، وہ مبارک کے مستحق ہے. جتنے بچوں نے پڑھا سب مبارکبادی کے مستحق ہیں. یہ اول، دوم، سوم پوزیشن تو ایسے ہی رکھا جاتا ہے، لیکن اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک کلام کو پڑھنا یہ جگر اڑنے کی بات ہے. آپ میں سے ہر ایک بچے نے قرآن کریم کو بہت اچھے انداز میں پڑھا. آپ کوشش کریں اس بات کی کہ ہم اور اچھے طریقے سے پڑھیں گے نہیں، اور شوق پیدا کریں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ مرتبہ اس سے بھی اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اس طرح کا مسابقہ اور کمپٹیشن جب انتظامیہ رکھتی ہے تو اس سے طلباء کے درمیان میں مشقی ذوق پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا پہلی مرتبہ پروگرام منعقد کیا. اب بچوں کے درمیان ایک شوق پیدا ہوگا کہ آئندہ میں اور بھی اچھے طریقے سے پڑھوں، آئندہ میں اور بھی اچھے طریقے سے پڑھوں. اس کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا اور غیر معمولی اس میں طلباء کے درمیان میں امنگ پیدا ہوگی کہ طلباء اپنے گھر کے ٹیرس پر، اپنے بیڈ روم میں، اپنے ڈائننگ ہال میں وہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ پڑھ کر مشق کریں گے. جب ایک ذوق پیدا ہوگا بچوں کے درمیان میں تو وہ قرآن کرام کی کیسٹ سنیں گے، مشہور قرآن کرام کی جو ہے قراتیں سنیں گے اور سن کر اس کو جو ہے اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور میں طلباء سے ایک بات ابھی سے آپ کو کہوں گا کہ اپنے گلے کی حفاظت کریں. کس کی حفاظت کریں؟ اپنے گلے کی حفاظت کریں. یہ دیکھیے آواز جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ آواز کی دولت نہیں نوازتے ہیں، ہر ایک کو یہ دولت نہیں نوازتے ہیں. جیسے حضرت قاری صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی ہے اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دے رکھا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنے خزانے غیب سے ایک فضل عطا کیا. وہ فضل کیا ہے؟ یہ جو باجے ہیں، ہارنگی ہے، ہارمونیم ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم کے جتنی چیزیں ہیں
جس سے آواز کے اندر، ساؤنڈ کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے اندر رکھ دی تھی. تنے تنہا ہارمونیم ہے، باجے ہیں، سارنگی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کے گلے میں پائی جاتی تھی. اس لیے کہا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو پرندہ رک جاتا تھا، جامد پہاڑ پگھل جاتا تھا، دریا کا پانی ٹھہر جاتا تھا. اتنی بہترین انداز میں وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے. لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے زندہ جاوید معجزہ قیامت کی صبح تک یہ قرآن کریم زندہ رہے گا، حفاظت اس کی اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے. اور یہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں من فمن الی فمن، من صدرین الی صدرین، من قرنین الی قرنین. کیا مطلب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے قرآن کو پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس کو سن کر صحابہ نے یاد کیا. من صدرین الی صدرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے وہ صحابہ کے سینوں میں منتقل ہوا. من قرن الی قرن، قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، پھر وہ زمانہ در زمانہ، زمانہ در زمانہ 1400 سال سے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے. سمجھ لیں؟ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی سرٹیفکیٹ ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی ڈگریاں ہیں، وہ اتنی لمبی اس کا سلسلہ نہیں ہے. اب جیسے میں نے قرآن کریم جس استاد سے پڑھا ہے، انہوں نے کس سے پڑھا ہے، ہمارے استاد محترم کے استاد نے کس سے پڑھا ہے، ان کے استاد نے کس سے پڑھا ہے، یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے کہ انہوں نے فلاں استاد سے پڑھا، انہوں نے فلاں قاری سے پڑھا، انہوں نے فلاں عالم سے پڑھا، پھر انہوں نے تابعی سے پڑھا، انہوں نے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، حضرت ابی بن کعب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے، حضرت جبرائیل لوح محفوظ سے. یہ کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے آپ نے کس سے پڑھا، تو کہیں گا میں نے فلاں کالج میں نے پڑھا ہے. انہوں نے کس سے پڑھا ہے، 2-3 سلسلے تک جا کر وہ چیز ختم ہو جائے گی، اس سے آگے آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ چیز کہاں سے آئی ہے. کسی انجینئر سے پوچھیں گے، کسی وکیل سے پوچھیں گے، کسی پولیس سے پوچھیں گے، دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کو آپ نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، یہ 3-4 سلسلے تک جا کر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایسی زندہ جاوید کتاب ہے کہ آپ نے جن استاد سے پڑھا ہے، انہوں نے کس سے پڑھا ہے، یہ سلسلہ چلتے 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 صحابہ تک پہنچتا ہے، اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور سے جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام سے لوح محفوظ. آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں مستند قاری سے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھاؤ، جن کے پاس سند ہو، سرٹیفکیٹ ہو. مستند قاری جس کو کہا جاتا ہے کہ جن کا سلسلہ صحابہ تک اور صحابہ سے حضور تک پہنچے. کیوں؟ جب آپ ایسے مستند قاری سے پڑھیں گے تو آپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے شاگرد بنیں گے. بیچ میں واسطے رہیں گے، لیکن آپ ان کے بلا واسطہ یا بالواسطہ جو ہے آپ شاگرد بنیں گے، کہ آپ کے اوپر 40-45 اساتذہ رہیں گے اور 46ویں یا 48ویں استاد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلے گا. اس لیے میرے پیارے بچوں، طلباء، طالبات، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا. آپ میں سے ہر ایک بچہ قابل تعریف ہے. یہ مظاہرہ قرات اگرچہ کہ معمولی تھا، ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی تھی، لیکن آپ نے جس ہمت کے ساتھ یہاں بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھا، آپ کوشش کریں آپ انشاءاللہ آپ کے استاد کی طرح پڑھیں گے نہیں؟ آپ نے سنا ہوگا قاری صاحب کی قرات، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ آواز سے ان کو نوازا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشق میں اور قرات میں عہد طولہ ان کو حاصل ہے، اس میدان کے شہ سوار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ دولت نصیب نہیں کرتے. آپ نے فجر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں آپ کے استاد کی قرات سنی ہوگی. بس اب اس طریقے سے ہم محنت کریں گے کہ میرے استاد جس طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھوں گا. نہیں، کامل اول کھینچنے کو حروف نہیں نکالنا. الحمد کی جگہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھو قرآن کریم جیسے نازل ہوا، قرآن کریم جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جیسے پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو جیسے پڑھا، اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھیں گے تو رحمت کے اور ثواب کے مستحق بنیں گے. ورنہ بعض مرتبہ ایسا آیا ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر خود لعنت برساتا ہے. قرآن پڑھ رہے لیکن وہ لعنت کے مستحق نہیں، اس لیے کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے. مقدمۃ الجزریہ میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. ہا کو جس طرح پڑھنا اسی طرح ہا پڑھنا ہے، خا کو کس طرح پڑھنا اسی طرح خا پڑھنا ہے، اور را پر پڑھا جاتا ہے تو اس کو را کو پر پڑھنا ہے. زا، سین، شین، یہ جتنی حروف ہجائیہ مبانیہ 29 حروف ہیں، ان 29 حروف کی تجوید کے ساتھ، اس کی مخرج کی ادائیگی کے ساتھ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ سیکھ کر ہم محنت کریں گے انشاءاللہ ہماری ادائیگی کیا ہوگی، صحیح ہوگی. ہماری ادائیگی کیا ہوگی، صحیح ہوگی. اس کے لیے محنت درکار ہے. دیکھو بچوں کوئی بھی چیز بغیر محنت کے نہیں آتی. اب آپ کو ایک چھوٹی سی چاکلیٹ کی ضرورت ہے تو میجک تو نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اپنے ابا کے پاس، اپنے امی جان کے پاس اس کے لیے پیسے دینے ہوں گے کہ امی مجھے چاکلیٹ کی چاہت ہو رہی ہے، آپ مجھے 1 روپیہ دے دو نا، میں چاکلیٹ لے لیتا ہوں. پھر آپ دکان جائیں گے، پھر چاکلیٹ خریدیں گے، پھر اپنے منہ کو کیا کریں گے، میٹھا کریں گے. اس کے لیے محنت ضرورت ہے. آپ اگر اچھی طرح قرآن پڑھنا ہے آپ کو تو آپ کو کیا کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. ایک دن بھی غیر حاضر نہیں رہنا ہے. وقت پر مکتب کو کیا آنا ہے، وقت پر مکتب کو، ابا اٹھائے نہ اٹھائے مجھے اٹھ کر جو ہے مکتب میں جانا ہے. پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ مکتب میں روزانہ علم دین حاصل کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. جتنا ہم خوش آوازی کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے اندر کیا پیدا کریں گے، کیا پیدا کریں گے، جان پیدا کریں گے. کیا پیدا کریں گے، جان پیدا کریں گے. اس لیے سب تہیہ کرو، ارادہ کرو، عزم کرو کہ اپنے آواز کی کیا کریں گے، آواز کی حفاظت کیسے ہوگی. نمبر 1، زیادہ چیخا نہیں مرنا. کیا نہیں مرنا، زیادہ چیخا مرے تو گلا کیا ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے. جب پست ہوگا تو تمہیں الحمدللہ رب العالمین ایسا پڑھے. کئی کو گلی میں چیخا مارے، گھر میں چیخا مارے تو ہماری آواز کیا ہوگی، خراب ہوگی. یہ آواز اللہ کی نعمت ہے نہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے آواز. اللہ تعالیٰ آواز دے کوئی تو اس کی حفاظت کرے. اب میں کمپٹیشن ختم ہوگا، اب کیا ہوا تو کرے جائے نہیں. ہمیشہ ہمارے گلے کی کیا کرنا، ہمیں تیل کی چیزیں زیادہ نہیں کھانا، کھٹے چیزیں زیادہ نہیں کھانا. جو آواز کے واسطے اچھی چیزیں حضرت تم نے بتاتی وہ چیزیں جو ہے ہمیں استعمال کرنا. اب بہت سارے بچے پڑھتے پڑھتے کیا ہوا، سانس ٹوٹ گئی. نہیں، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، یہ آیت بھی پڑھیں گے. نہیں، سانس کیا ہو جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، رک جاتی تھی. اب اور بھی دوسرے طلبہ پڑھے جن کی سانس نہیں ٹوٹی، انہوں صحیح پڑھے. والضحى والليل إذا سجى. سمجھ لی. اب یہ ہماری سانس کہیں کو ٹوٹ گئی، اس کا ریزن ہمیں معلوم کرنا. کیا کرنا، ریزن. وہ حضرت بتاتی ہیں کہ ہمیں ہماری سانس لمبی کرنا، تو ہمیں اپنی سانس لمبی کرنا تو 2 آیتیں ایک سانس میں پڑھنا، 3 آیتیں ایک سانس میں پڑھنا. اس کے واسطے کیا کرنا، محنت کرنا. سانس لے کر تھوڑا صبح دوڑنا، صبح کیا کرنا، دوڑنا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے،
सांस लंबी होती है। जब सांस लंबी होती है तो हमें एक सांस में 2 आयत 3 आयत हमें क्या कर सकती करेंगे इंशाअल्लाह। ये क़िरात का मुकाबला ये आपके अंदर शौक़ पैदा करने के लिए रखा गया, इनाम के लिए या कि ज़िम्मेदारों को बताने के लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई कि आज इस मस्जिद नूर में जो क़िरात पढ़ी गई है उसमें इस मस्जिद की नूरानी में 2 बाल्टी पैदा हो गई। ये मस्जिद नूर इस क़िरात की बरकत से नूरुन अला नूर हो गई। क्या हो गई? नूरुन अला नूर हो गई। इसलिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत मेहनत के साथ क्या करना है, ये एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना, गैर हाजिर। उस्ताद जैसा पढ़ाती वैसा हमें जितना अच्छा पढ़ेंगे हमारी मस्जिद का, हमारे असातिज़ा का नाम क्या होगा। अगर तुम्हें गलत पढ़ेंगे तो जिम्मेदार जो है बहुत नाराज, हमें इतना इंतज़ाम करनी, इतनी मेहनत करनी। माशाअल्लाह आज के इस फितने के दौर में तमाम तलबा सफ़ेद सफ़ेद नूरानी लिबास पहनकर कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत अजीम सुन्नत इमामा जो है उनके सर पर है, और बहुत सारी बच्चियाँ हिजाब के साथ, पर्दे के साथ, कितना पुरकैफ, कितना नूरानी मंजर है, दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला ऐसी नूरानियत को बाकी रखे। देखो जब आप स्कूल के लिए जाते हैं यूनिफॉर्म पहन कर जाना, आने के बाद क्या करना, सर पर टोपी और सुन्नत लिबास, इसका एहतमाम करो। सिर्फ ये यूनिफॉर्म जो है स्कूल का वो नहीं, इसके अलावा भी अपने अब्बा से क्या बोलना, अब्बा मुझे कलर ड्रेस जो लिबास जो है सुन्नत हो, इज़ार जो है ऐसा लिबास मुझे चाहिए, मुझे 2-3 टोपियाँ एक्स्ट्रा चाहिए जो मैं मकतब में पहन कर जाता हूँ उसके अलावा, इसलिए कि सर का ताज है। ये क्या है? सर का। शॉपिंग करने के लिए गए, किसी जगह टोपी बहुत अच्छी लगी तो एक टोपी खरीद लिए, क्यों? अपने सर का ताज है ये। इस पर क्या, सर के ताज को अच्छे से अच्छा पहनना। जुमा के दिन इमामा लगाए, इत्र का एहतमाम करो, मिसवाक का एहतमाम करो, सुरमा लगाने का एहतमाम करो। अभी से सुन्नतों से शौक़ पैदा करो। अभी से क्या है? सुन्नतों से शौक़ पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके ज़माने में अलक़मा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम को पढ़ा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, जिनका खुलफ़ाए राशिदीन के बाद सबसे ज़्यादा मक़ाम व मर्तबा है, अफ़ज़लुस सहाबा बाद खुलफ़ाए राशिदीन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, जिनको अल्लाह ताला ने फ़िक़्ह का बहुत बड़ा इल्म अता किया था। उनके ज़माने में हज़रत अलक़मा इतना बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम को उन्होंने पढ़ा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाने लगे कि अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते और आपका कुरान करीम सुनते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी में झूम उठते, मसरत का इजहार फरमाते। देखिए कुरान को बेहतर से बेहतर तरीके से, पूरे लबो लहजे के साथ, उम्दा आवाज के साथ, खुश उसलूबी के साथ कुरान करीम को पढ़ना, बना सवार कर पढ़ना, ये मुस्तहसन है, इसमें रियाकारी नहीं है, नामो नुमुद नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब की चाहत और तमन्ना ये है कि मेरी उम्मत कुरान करीम को अच्छे से अच्छे अंदाज में पढ़े। कुरान करीम को सहाबा किराम कुरान करीम जब पढ़ते, मदीने की गलियों में, मक्का की गलियों में फरिश्तों का नुज़ूल हो जाता, फरिश्तों का नुज़ूल हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अगर तुम अपनी तिलावत को जारी रखते तो सारे मदीने वाले आज अपनी आंखों से फरिश्तों का दीदार कर लेते। क्या कर लेते? फरिश्तों का दीदार कर लेते। कुरान करीम कोई मामूली किताब नहीं है बच्चों, कुरान करीम कोई मामूली किताब नहीं है, बहुत ही अजीम किताब है। जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, जिस किताब को हम सीख रहे हैं, वो बहुत ही अजीम और बाबरकत किताब है। उसको अपने सीने से लगाओ, उसको अपने सीने से लगाओ और उसका अदब करो। बेअदबी, कुरान करीम की बेअदबी नहीं करो। उसको अच्छी तरह उस कपड़े में लपेट कर, उसको खुशबू लगाकर, उसको अपने सीने से लगाकर जब कुरान करीम खोलो तो बहुत ही एहतमाम के साथ, ये वो कुरान है जो हुजूर पर नाजिल हुआ, ये वो कुरान मजीद है जो हम तक 1400 साल से हम तक पहुँचा है। बड़े एहतमाम के साथ कुरान करीम खोले, वर्क़ा फाड़ लिए नहीं, पूछा को कान की रख डाले, घर में भी ले जाकर कहाँ रखना? ऊंची जगह में रखना। घर में भी कहाँ रखना? ऊंची जगह में। उस घर में अगर खुशबू परफ्यूम है तो क्या करना? उसे कुछ वर्क़ के ऊपर, कुछ उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर लगाना और उसको अपने सीने से लगाना। और जब भी कुरान पढ़ती है अपने आंखों से उसको लगाना और अपने
اپنے ہونٹوں سے اس کو بوسا دینا، چومنا، اس سے محبت کرنا، اس سے کیا کرنا؟ چھوٹے بچے سے محبت ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرتی ہیں؟ اٹھا کو اس کے گلے رخسار چومتی ہیں، اس کی پیشانی کو چومتی ہیں، اس کو اپنے گلے سے لگاتی ہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو قرآن کریم سے محبت کی علامت کیا؟ اس کو عظمت کے ساتھ پیچھے بیگ میں ڈالنے پڑی، اپنے سینے سے لگا کر، اور جب قرآن کریم کھولیں بڑی عظمت کے ساتھ وضو کیا کرنا؟ اب وضو ٹوٹ گا، حضرت کیا بولتی ہیں کہ نا بھیجتے نہیں نہ طلب نہیں، تو وضو کا اہتمام کرنا، کیا کرنا؟ با وضو رہنا، وضو کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے پڑھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد ہمارے ذمہ دار بھی موجود ہیں، ان کی خدمت میں چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ دیکھیں مکتب کے 4 حروف ہیں۔ مکتب کے کتنے حروف ہیں؟ 4۔ مکتب کے اندر 4 حروف ہیں۔ پہلا حرف میم، دوسرا حرف کاف، تیسرا حرف تا، چوتھا حرف با۔ اب ہمیں بولتی نہیں مکتب، کہاں جا رہی بیٹا؟ مکتب کو جا رہا۔ مکتب ہی بولتے ہیں، انجمن بولتی ہیں نا؟ مکتب ہی بولتی نہیں، کہاں جا رہی؟ مکتب کو۔ آج کیا جلسہ ہے تمہارے مکتب میں؟ خراج کا جلسہ ہے۔ تو مکتب کے کتنے حروف ہیں؟ میم، کاف، تا، با۔ دیکھو میم سے کیا مراد ہے؟ میم سے معلم۔ میم سے کیا ہے؟ معلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انقلاب لا سکتا ہے تو صرف اور صرف معلم ہی لا سکتا ہے۔ کون لا سکتا ہے؟ معلم۔ اس لیے مکتب کا جو پہلا حرف ہے میم، وہ معلم اچھا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اب سب ایک مرتبہ الحمدللہ بولو، اور ایک بار الحمدللہ بولو۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم نا اچھے معلم، دیکھو ہی نہیں یہ کم ہوگا، اچھے معلم ہم نا، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے تمہارے اوپر یہ محنت کرنی۔ بہت ساری جگہ ایسے ہیں ذمہ داروں کو معلوم ہے معلم جو ہے پڑھانے آتے لیکن پڑھاتے نہیں۔ بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن حضرت پڑھا رہی نہیں، شوق اس میں پڑھانے کا، تو اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ، تمہیں 2 بار الحمدللہ بولے اور ایک بار بولا لو الحمدللہ۔ ہمارے حضرت جو ہے ہم نا خیرات سکھا رہی، دعائیں سکھا رہی، نماز سکھا رہی، صبح سے شام تک ہمارے پیچھے ہماری ترقی کے واسطے فکر کر رہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا حرف کون سا ہے؟ کاف۔ دوسرا حرف کون سا ہے؟ کاف سے کیا مراد ہے؟ کمیٹی۔ کاف سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھو مسجد کی کمیٹی، مسجد کے صدر صاحب ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، اس کو بھی بولو الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مسجد کے ذمہ دار بھی کیا دیے؟ بہت اچھے دیا کہ انہوں جو ہے یہ سب ارینجمنٹ کر رہی نا، یہ سب انتظام کر رہی تمہارے واسطے پرائز کا انتظام کر دی، تمہارے واسطے اچھے استاد کو انہوں نے لائے، اور جو استاد ان کے سامنے تقاضا رکھتی ہے وہ سب پورا کرنے کے واسطے تمہارے لیے مستقل کوشش کر رہے۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں، 2 حرف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ 2 بھی ہم نے اچھے دیا، 2 بھی کیا دیا؟ یہ اللہ کا شکر نا، اللہ کا شکر نا۔ بعض مرتبہ مساجد میں علماء چاہتے ہیں کہ کچھ کریں لیکن کمیٹی کہتے ہیں کو مولانا سے کیا ضرورت ہے، اور ایک بار کریں گے تبدیلی، اب مسجد میں پیسہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ان پر کیا کر دیتی؟ ٹال دیتی۔ لیکن آپ کی جو ہے ذمہ دار کیا کر رہی؟ پروگرام ارینج کر رہے ہیں، تمہارے واسطے پرائز کا انتظام کر رہے ہیں، تمہاری ہمت افزائی کر رہے ہیں، تمہاری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا حرف کون سا ہے؟ تا۔ تیسرا حرف کون سا ہے؟ تا سے تلامیزہ، تا سے تلامیزہ کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنے والے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اچھا پڑھنا، اچھا، اور جب ہمیں اچھا پڑھیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ اگر ہمیں اچھا نہیں پڑھے تو مکتب کے بچے اچھا پڑھتے نہیں، دیکھو تم استاد بھی اچھے ملے، کمیٹی والے بھی اچھے ملے، اب تمہیں اچھا نہیں پڑھے تو کس کا نقصان؟ نہیں، ہم نے عقائد معلوم نہیں، اسلامی معلومات معلوم نہیں، دعا معلوم نہیں، نماز معلوم نہیں، سورہ معلوم نہیں، پھر کیا معلوم؟ فائدہ ہے مجھے؟ فائدہ کس میں ہے؟ دیکھو میں امتحان کے واسطے آیا تھا، دل خوش ہوگا، بچے کتنے اچھی اچھی دعائیں سنائے،
ٹھیک ہے, اچھے اچھے قرآن پڑھ کو سنائے, دل خوش ہوگا. ایسا اور محنت کریں گے تو اور اللہ تعالیٰ نے کیا کرتی ترقی دی. اور چوتھا حرف کون سا ہے اس میں؟ کون سا حرف ہے چوتھا؟ با سے کیا مراد ہے؟ باپ. با سے کیا مراد ہے؟ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو وقت مکتب میں بتایا جاتا اس وقت میں بھیجیں. ایسا نہیں ہمارا بچہ کب آتا تب پڑھو حضرت, ہمیں کب بھیجیں تب پڑھو, نہیں, یہ غلط بات ہے. ہمارے حاجی صاحب بھی موجود ہیں ذمہ دار, میں ان کے علم میں لانے کے لیے کہوں گا. بہت سارے مکتب کے اساتذہ انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ حضرت کیا کریں, 7 بجے کا وقت رہتا صبح میں مکتب کا, لیکن ماں باپ جو ہے بچوں کو بھیجتے ہیں کب؟ 7:30 بجے. کتنے بجے؟ 7:45 بجے. کوئی تو چھٹی جب ہوتی ہے نا تب بھیجتے کھانا پوری کرنے کے لیے. اس لیے ذمہ داروں سے میں اور ماں باپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے مکتب کا ایک قانون بنا لیں. مکتب بہت بڑی چیز ہے, آج کے زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. مدرسوں سے زیادہ یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے کہ اس مکتب میں کوئی کمپرومائز نہیں. جو ٹائم کمیٹی والے اور اساتذہ مل کر طے کرتے ہیں کہ 7 بجے سب بچوں کو آنا ہے. اگر کوئی غیر حاضر کر رہا ہے, اس میں لاپرواہی برت رہا ہے, کم و بیشی کر رہا ہے, تو اسے جو پنشمنٹ دینا چاہیے, جو تنبیہ کرنی چاہیے, اساتذہ ذمہ داران مل کر ان کو برابر تنبیہ کریں. اور آپ بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ جب ماں پیار و محبت سے تمہیں اٹھائے, بیٹا اٹھ جاؤ, صبح ہو گئی, دعا پڑھ لو, سیدھی طرف سے اٹھ جاؤ, الحمدللہ الذی احیانا, تو تمہارا کام کیا؟ امی ابھی سو جاؤ, تمہیں ذرا ابھی گئے تھے 7:30 تو بھی گئے تھے, غلط کون ذرا سو نہیں کرنا بیٹا. کیا کرنا ہمیں خود سے ٹائم ٹیبل کا اب سے کیا بنانا, ہمیں پابند بنانا. اب سے ٹائم ٹیبل کا کیا بنانا, تو 7 بجے اگر ٹائم ٹیبل ہے تو کیا ہونا, 7 بجے آنا, پورے وضو کے ساتھ پورے فریش ہو کر تیاری ہو کر کچھ دودھ پی لیے, کچھ اسنیکس کھا لیے, کچھ ناشتہ چھوٹا موٹا کر لیے, اور فوراً اپنا جو ہے کتاب وغیرہ قرآن وغیرہ لے کر مدرسہ آئے. تو کتنے حرف ہو گئے؟ 4 حرف. نیم, کاف, تا, با. یہ مکتب کے 4 پلر ہیں. کیا ہیں؟ 4. اس میں سے تمہیں ایک پلر, تمہیں ایک پلر, تمہارے استاد ایک پلر, تمہارے ذمہ دار ایک پلر, تمہارے ماں باپ ایک پلر. اگر ان 4 پلروں میں سے ایک پلر بھی نہیں رہا تو عمارت کھڑتے. دیکھو یہ چاروں طرف پلر ہیں, وہ طرف پلر نہیں ہے, تو کیا ہوتی ہے عمارت اس طرف جھک جاتی ہے. اگر باپ کا پلر کمزور ہے تو سمجھو آپ کی تعلیم میں کمزوری آئے گی. ذمہ دار کمزور ہے تو آپ کی تعلیم میں کمزور ہو, مطلب کامیاب مکتب نہیں ہوگا. کامیاب مکتب بنانے کے واسطے کیا کرنا بچوں؟ سب ساتھ دیں گے نہیں, ہمیں استاد کا بھی ساتھ دینا, اور ذمہ داروں کا بھی ساتھ دینا, اپنے ماں باپ کا بھی ساتھ دینا, اور خود بھی محنت کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اور استاد کبھی غصہ ہوئے, 1-2 لکڑی مارے تو استاد پر کبھی غصہ, ان کے بارے میں دل میں کبھی بھی رنجش نہیں. استاد کی مار کو ہمارے لیے کیا سمجھنا؟ پھول کی ہار سمجھنا. کیا سمجھنا؟ یہ مار ہمیں آئندہ جو ہے ہماری ترقی کا ذریعہ بنے, یہ سمجھ کر جو ہے ہمیں کام کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان میں بہت ہی تجربہ کار ہمارے ماسٹر صاحب جو ہے تشریف فرمائے, وہ بھی اپنی تجربہ جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے. الحمدللہ میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہونے والے قرات کے جلسے کو کامیاب بنائے. اور ایک بات ذمہ داروں کے حوالے کہ اس طرح کے جلسے انشاءاللہ ہر سال منعقد کریں, اور بچوں میں شوق اور ذوق لانے کے لیے کسی ماہر قرائے کرام قرات کا پروگرام کمپٹیشن بچوں سے ہٹ کر جو دوسرے قرائے کرام ہوتے ہیں ان قرائے کرام کو آپ کے خوشحال نگر میں مدعو کر کے اس طرح کا ایک پروگرام منعقد کریں. انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. وہ قرائے کرام اچھے انداز میں قرآن کو پڑھیں گے, دیکھ کر بچوں کے اندر بھی ذوق پیدا ہوگا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.